اچھا، اللہ پاک آپ کو بہت برکت دے، اللہ بہت برکت دے میرے بھائی۔ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو تیرے گمان۔ اللہ کہہ رہا ہے یار بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کرے، نماز کو ذریعہ بناؤ۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے تعلق ہوتا ہے صرف نماز کے ساتھ، اللہ مدد کرتا ہے صرف نماز کے ساتھ، اللہ مدد کرتا ہے صبر کے ساتھ۔ اللہ خود کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہی کہتے ہیں نا۔ پہلے یہ آیت پوری سمجھو، کبھی اس پر پورے ہم غور کر لیں نا کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سنو غور سے، تم میرا ذکر کرو۔ کس کو بولا؟ ہر جن و انس کو۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ کون ذکر کرے گا؟ جب ذکر کرنے والا بھول سکتا ہے پھر تمہیں بھولے گا وہ نہیں بھولتا۔ اس کے سامنے تو ایک ایک ذرہ بھی ہے، مگر سمجھانے کے لیے، کیونکہ میری ناقص عقل ہے نا، مجھے سمجھانے کے لیے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ ہر حال میں شکر کرو، نہ شکری کرو گے تو کفر کرو گے، اور کفر سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ نہ شکری، ہر حال میں شکر۔ اے اللہ تیرا شکر، اللہ تو کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے نا۔ ضرور میں گناہ گار ہوں، اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، واللہ ایک دم راضی ہو جاتا ہے جی۔ ہم لگ جاتے ہیں دوسروں کے پیچھے، اور لگانے والے بھی بدبخت وہ ہے جن کو تم مسیحا سمجھتے ہو۔ ایسا آپ لگاؤ جی ذرا بابا جی، وہ یہ تیرے پنیویں کیتا ہے جادو، چلو جی پنیواں دشمن ہو گیا، نال پنیویں دی ماں بھی دشمن ہو گئی، یہ تیرے پڑھاؤ کیتا وے۔ اور خبیثو، جھوٹ بول کر صلح کرانی ثواب ہے، جھوٹ بول کر، ویسے جھوٹ بولو تو لعنت ہے اللہ کی، اور صلح کرانے میں جھوٹ بولو تمہیں ثواب ہوگا۔ اور تم جھوٹ بول کے خاندانوں کو تباہ کر دیتے ہو۔ نہیں جی نہیں، جن یہ جن نے کیا، یہ تہاڈی ماسی نے کیتا ہے، وہ اس خبیث کا بچہ، شیطان کا بچہ، یہ حرام زادہ جو ہے، تم اس پہ اعتبار کرتے ہو۔ نہیں جی اس آخیا جاؤ فلاں جگہ تک تویز حسن، اساں تکیا جی صدوق کھولیا، اس تویز جو اس دسیا، یہ غیب جانتے، یہ اسی حرام زادے نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر تو سلیمان علیہ السلام تو کب کے فوت ہو گئے ہوئے تھے، آسا کے ساتھ ٹیک لگائے اور جن کرتے رہے، بیت المقدس بناتے رہے نا، پتہ چلا ان کو۔ اس سے بڑی میں کیا دلیل دوں تمہیں یار؟ غیب صرف میرے رب کو ہے، جس کو نبی پر آتی ہے وہی پھر پتہ چلتا ہے۔ تو جو تمہیں کوئی جادوگر ہوتا ہے، کوئی شعبدے باز ہوتا ہے، یا کوئی کاہن ہوتا ہے، کاہن جو ہوتے ہیں یہ جنات کے ساتھ، ان سے پوچھ لیتے ہیں، بات کہتے ہیں نا میں راتی تک کیا تو یہ کرنا پیا سا ہے نا، یہی کیتا ہی نا، وہ کیتا ہے، اس نے بتایا اس کے شیطان نے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ سمجھو اس چیز کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آئے تو پتہ چلے، اس بدبخت کو مجھے دیکھ کے مجھے سب کچھ بتا دیا اس نے، یہ کیا ہے؟ اوے ظالموں، اوے تمہیں پاگل کر دیا ان پاگلوں نے، انہیں پتہ ہے یہ گائیں ہیں، گائیں، سیاستدان ہے وہ تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، جی علماء سو ہیں وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال کر انتشار شرک و بدعت کے تمہارے لیے عبادت بنا دیا، جی تم جھکتے ہو انسانوں کے آگے، قبروں کے طواف کرتے ہو، جو اللہ جس کے لیے سزاوار تھا تم اس کے لیے انسانوں کو بنا لیا۔ یہ نہیں کہ یہ ہے کون، نہیں جی سرکار کچھ ہے، یہ کچھ کر دیں جی، ظاہر شیطان اس کی بات مارتا ہے، تمہیں دکھائے گا یہ کرتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا۔ سبحانک اللہ۔ اسلام آباد کے پیر جاتا تھا نا، وہ میرے بھائی سارے یہاں جس میں بندے اتنے مروائے 9-10 بار، وہ اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی۔ ایک کا لڑ جو اس نے طریقہ بتانا ہے، بس کرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آؤ نہ مسجدیں آباد کرو، نہ اٹھو نہ صبح فجر کے وقت
دیکھو رزق کیسے ملتا ہے، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ اس وقت سوئے ہوتے ہو، ساری رات جاگتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ نماز کو اس طرح پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ یقین جانیں یہ جو لوگ آدھا سجدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے یہاں تک بیٹھتے کہ آپ کی کمر کا جو کپڑا ہے اس کا سروٹ نکلتی، پھر آپ دوسرا سجدہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ کما صلو علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صلو علیہ اعوذ باللہ من الشیطان۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو۔ ہاں، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، کبھی دعا پر غور کیا؟ جو چاہتا ہوں وہ کہا ہے کہ کیونکہ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ نماز میں سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب سجدے میں۔ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کرتے اللہ مغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر، اللہ مغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، میں تو ڈھنوں ڈن، آدھی کمر جھکی ہوئی ہے ابھی اٹھا ہی نہیں ہے، پھر دوسرا سجدہ۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کووں کی طرح ٹھونگے نہ مارو۔ آپ نے فرمایا ایسی نماز تمہارے منہ پر لپیٹ کر، گندے کپڑے میں، عورت کا حیض کے کپڑے کا نام ہے، لپیٹ کر تیرے قد سے اوپر ہونے سے پہلے تیرے منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز بد دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نماز بھی پڑھوں اور میرے معاملات بھی الٹ جائیں؟ اللہ کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، فلمیں بھی دیکھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں، غیبتیں بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، تو میں اللہ کی بات مانوں یا اپنے دل کی بات؟ اللہ کہتا ہے بے شک اِنَّ، لفظ اِنَّ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں 50 سال 60 سال سے نماز بھی پڑھوں پھر بھی میں وہی کا وہی ہوں۔ اپنے عمل کو دیکھنا کہ میرا عمل قبول کیسے ہوا ہے کہ نہیں، اپنے معاملات کو دیکھو۔ عمرہ کیا، حج کیا، اس کے بعد اگر میری زندگی میں چینج آ گیا، اگر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، دکان پر 2 نمبری کرنی چھوڑ دی، لوگوں کو دھوکہ چھوڑ دیا، غیبتیں چھوڑ دی، سمجھو کہ تیرا حج عمرہ قبول ہے۔ اگر وہی تیری عادت ہے تو سمجھ تو پیسے لگا کر آیا، تیرے پیسے سارے برباد ہو گئے، نہ تجھے عرفات میں کچھ ملا، نہ تجھے منی میں کچھ ملا، اور نہ ہی مزدلفہ میں ملا، نہ ہی حرم میں ملا، نہ صحیح میں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے آج دیکھو کیا حال ہے اپنا، مسلمانوں کا دیکھو حال، عرب و عجم کو دیکھو، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔